اس حوالہ سے جو بات ہو رہی تھی ایک ہی بات عرض کروں گا۔ جس طرح مسجد کے ساتھ تعاون کرنے کا ثواب اور اجر ہے، مسجد کے خدام کے ساتھ ہے اور مسجد کو آباد کرنے والے جو دن رات اس کام پر مامور ہیں، ان کی خدمت کرنا بھی بڑا ثواب ہے اور بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اس کے پیچھے دلائل ہیں، میں اس لیے نہیں دوں گا، آپ کہیں گے یہ مولوی صاحب اپنے لیے کچھ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں۔ احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خدا کی جس کو شرم ہے وہ ہے بزرگ پیر، دنیا کی جس کو شرم ہے وہ مرد شریف ہے، جس کو کسی کی شرم نہیں اس کو کیا کہوں، فطرت کا رذیل ہے، دل کا کثیف ہے۔ حضرات گرامی، ہمارے ہاں صوفیاء جو مروجہ ایک تصوف کا سلسلہ چل رہا ہے اور ان لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ بڑا اعزاز اور مقام حاصل ہے، انہوں نے یہ بات مشہور کر رکھی ہے کہ ولایت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ جیسے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، ولایت کا دروازہ بھی بند ہو گیا ہے۔ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ولایت کا دروازہ قیامت کی دیواروں تک کھلا ہے۔ آپ بھی ولی بن سکتے ہیں، میں بھی ولی بن سکتا ہوں۔ ہمارے ہاں یہ جو صوفیاء ہیں انہوں نے بیڑا غرق کیا ہے اور اس حوالے سے عجیب باتیں کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ کچے دھاگے کے ساتھ الٹے 12-13 سال کنویں کے اندر عبادت کرتے رہے اور ایسی ایسی باتیں سناتے ہیں کہ جی وہ دیکھو فلاں جگہ پر مرید نے چبارے سے گری اور شیخ عبد القادر جیلانی وہ دور سے بھاگتے ہوئے ہزاروں کلومیٹر سفر طے کر کے لمحے میں پہنچے۔ وہ مریدنی پیر صاحب نے مریدنی نے چوک لیا، مریدنی نے چوک لیا، پیر صاحب نے کہتے ہیں۔ اچھا وہ کہنے لگی، مریدنی حیران ہوگا، کہنے لگی حضرت صاحب آپ تو ہزاروں میل دور بیٹھے۔ وہ کہتی اپنا پیر صاحب کہتے تو از چبارہ آمدن میں از بخارا آمدن۔ اس کو دین کہتے ہیں؟ یہ دین نہیں ہے، یہ دین کے ساتھ استہزاء ہے، یہ دین کے ساتھ مذاق ہے۔ وہ جی غوث پاک میں نا ان کے مدرسے کا ایک طالب علم تھا، وہ غوث پاک خود دال کے ساتھ روٹی کھا رہے ہیں اور خود مرغے کے ساتھ روٹی کھا رہے ہیں اور اسٹوڈنٹ کو اپنے طالب علم کو دال کے ساتھ کھلا رہے ہیں۔ ماں آ گئی اس اسٹوڈنٹ کی، طالب علم کی والدہ آ گئی، کہنے لگے جی بات ہے آپ خود مرغے کے ساتھ روٹی کھا رہے ہیں اور میرے بیٹے کو دال کے ساتھ کھلا رہے ہو۔ انہوں نے کہا آگے بات سنیں، عقل دنگ رہ جاتی ہے اور ایسی ایسی عجیب باتیں اور عجیب فلسفہ ہے صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اور لوگ بھی ہماری قوم ہماری عوام اس قدر سیدھی سادی اور بولی بالی ہے، وہ ماشاءاللہ سبحان اللہ نعرہ فلاں فلاں۔ حضرات گرامی، غوث پاک نے کیا کیا، وہ ہڈیاں جو کھائی تھی نا مرغا، انہوں نے نا کہا قم باذن اللہ، وہ مرغا ثابت کھڑا ہو گیا کہ بڑوں کو کرنے لگے۔ غوث پاک نے پتا کیا کہا، اس نے کہا جب تیرا بیٹا اس مقام کو پہنچے گا تب مرغا کھائے گا، ابدار پر گزارا کرے گا۔ حضرات گرامی، اس طرح کی کئی ایک گپیں ہیں، ہم ولیوں کے منکر نہیں ہیں۔ سچے ولی ہوئے علی اجمیری، نالے معین الدین اجمیری، نالے بغداد والے چیلانی، نالے مجدد الفسانی، بریلی دا احمد بہادر ولی سی، چنیا ولی دا بریلی دا بہادر ولی سی، بریلی دا احمد بہادر ولی سی، چنیا اقبائی اسماعیل ولی سی، جس نے بالا کوٹ شہادت سے پائی۔ اولیاء کرام کے بارے میں قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں جو اولیاء کرام کی عظمت بیان کرتی ہیں۔ اگر ہم اس پیمانے کو، اس زاویوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں، یہ بہت سارے نام نہاد ولیوں کی تفریق ہوتی ہے، تفریق ہوتی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے۔ ہماری زبان میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں اللہ کے ولی کامیاب ہو گئے۔
جو ایمان والا ہو وہی ولی ہوتا ہے نا، جو مومن ہو وہی ولی ہوتا ہے، اعلیٰ ایمان والا۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ یہ نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر ہو گیا 2 رکھتے ہیں اور 1-1.5 منٹ میں 2 رکھتے پڑھی اور گیا، نہیں۔ ولی اللہ کے ساتھ ایسے جیسے ہم کلام ہوا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ نفلوں کے ذریعے، نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اور حتیٰ کہ نفل پڑھ کر وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ یہ ہم قیام اللیل کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ کا محبوب بننے کے لیے۔ یہ نفل و نوافل یہ ہمارے کام آئیں گے، اور یہ اللہ کے تقرب اور قرب کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پیارے نبی نے فرمایا تھا ربیعہ کوئی فرمائش ہے تو بتلاؤ، اللہ کے رسول بس ایک ہی فرمائش ہے جنت میں آپ کا ساتھ مجھے مل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی اور بھی فرمائش ہے وہ بھی بتاؤ، اللہ کے رسول بس یہی فرمائش ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر زیادہ سے زیادہ سجدے کر کے میں محمد کی معاونت کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج دین کے نام پر جس قدر بے حیائی کو فروغ مزاروں پر، درگاہوں پر، خانقاہوں پر دیا جا رہا ہے، ماضی میں اس کی مثال بہت کم ہے اور یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ وہ کون ہے؟ ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور خانقاہوں کو، درباروں کو آباد کرنے والے۔ اگر ان لوگوں کو ہم نہ دیں یہ بھوکے مر جائیں، یہ تو ہماری روٹی پہ پلتے ہیں۔ اگر مشکل کشا کسی انسان کو انسان ہی ہوتا تو پھر ہم ان کے مشکل کشا، نہ مشکل کشا ہے وہ ہیں نہ ہم ہیں۔ حالانکہ ہم روٹی بھی ان کو کھلاتے ہیں، وہ ہمارے بکروں، چھتروں پہ، مرغوں پہ پلتے ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں جی بڑا کرنی بھرنی والا ہے۔ آپ روٹی اس کی بند کر لیں، دیکھنا جو 100 صلاتاں دا پابند ہووے، ادا کرنے والا زکاتاں دا ہووے، نہ سننے والا لغو باتاں دا ہووے، نہ چلنے والا طرف زنا دیاں حرکاتاں دا ہووے، نہ چلنے والا زنا دیاں حرکاتاں دا ہووے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ دے ولی کون نے؟ بہو بیٹے جو غیراں دی تک دے نے، بری نظر کر کے جو نہیں چاکدائے، قرآن اس نو ولی آکدائے۔ بہو بیٹی جو غیراں دی تک دے نے، ولی نہیں ولی نہیں ولی نہیں، بدماش جگ دے نے۔ ایسے ہی ہے، بہو بیٹی جو غیراں دی تک دے نے، ولی نہیں او بدماش جگ دے نے۔ ولی او نہیں ہوتا جو بنگا کٹاوے، نشا پی کے ٹور دیاں خبراں لے آوے، ککڑ بٹیرے تے تتر لڑاوے۔ ولی ہرگز روٹی مانگ کے نہ کھاوے، شک والی روٹی دے نیڑے ولی نہیں جاندا، رزق پاک اللہ ولی نو کھلاندا۔ اور اسی طرح شاید اس طرح کیا ولی ہوندا ہے مخلوق وچ نیک بندہ، ولی کولوں کوئی کام ہوندا نہیں مندا، ولی پھراندا نہیں داڑھی اتے رندا۔ یہ اولیاء کرام کی صفات ہیں۔ 18ویں سپارے کی آپ آیات پڑھ لیں، 19واں پارہ سورۃ الفرقان پڑھ لیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلک قواما۔ فرمایا اللہ کے ولی لوگ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، انکساری سے چلتے ہیں، اور رات جو ہے ان کی بستروں پر نہیں بلکہ سجدوں میں، قیام میں ہوتی ہے،
اور وہ اللہ کے رستے میں خرچ کرتی ہیں، وہ دعا کرتی ہیں اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، جہنم کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، بدترین اور برا ترین مقام ہے، اور وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اتنے بھی یہ دے ہو۔ ولی کی نشانی کیا ہے؟ وہ خرچ کرتا ہے، لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، نہ وہ کنجوسی کرتے ہیں نہ اسراف کرتے ہیں، اللہ کے راستے